مسیح خداوند کے زندہ جلالی ببرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میرا نام رحیل مسیح ہے اور آج میں ایک بہت اہم سوال پر بات کروں گا، کیونکہ اکثر ہمارے مسیحی لوگ اس بات سے واقف نہیں ہوتے۔ وہ روح القدس کی مکمل طور پر انفارمیشن نہیں رکھتے کہ روح القدس کیا ہے اور روح القدس کو حاصل کرنا ایک مسیح کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے جب آسمان پر جانے سے پہلے شاگردوں کو کہا کہ جس طرح یوحنا نے پانی سے بپتسمہ دیا تھا، تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے، یعنی کہ جس طرح پانی کے بپتسمے کا حکم ہے، اسی طرح روح القدس کے بپتسمے کا بھی حکم ہے۔ یہ ایک حکم ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے اور روح القدس کا بپتسمہ حاصل کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی مسیحی ہو اور اس کا روح القدس کا بپتسمہ نہ ہو اور وہ سمجھے کہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہے۔ اس لیے آج جو میں جس سوال پر بات کروں گا وہ یہ ہے کہ روح القدس کی مہر کیا ہے؟ واٹ از دا سیل آف ہولی اسپرٹ؟ روح القدس کو مسیحی ایمانداروں کے دلوں پر کی گئی مہر اور ان کی میراث کے بیانہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں پہلا باب 22 آیت، اسی طرح دوسرا کرنتھیوں کے ہی 5 باب 5 آیت، افسیوں کا خط پہلا باب 13 سے 14 آیت، پھر اسی طرح افسیوں ہی کا باب 4 باب 30 آیت۔ روح القدس خدا کے لوگوں پر اس کے اس دعوے کی مہر ہے کہ ہم اس کی ملکیت ہیں۔ ہاللویہ۔ ان حوالہ جات میں جس یونانی لفظ کا ترجمہ بیانہ کیا گیا ہے وہ لفظ ہے یونانی زبان میں ارہا ہون، جس کا مطلب ہے ضمانت۔ یہ خریداری کے عمل میں پیشگی میں دی جانے والی وہ رقم یا چیز ہے جو باقی کی ادائیگی کی ضمانت ہوتی ہے، جسے ہم ایڈوانس کہتے ہیں، ایڈوانس کے طور پر دی جانے والی رقم۔ ایمانداروں کو دی جانے والی روح القدس کی یہ نعمت ہماری اس آسمانی میراث کی پیشگی یا ایڈوانس ہے جس کا مسیح نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور جسے صلیب پر ہمارے لیے محفوظ کیا گیا ہے۔ روح القدس نے اس لیے ہم پر مہر کی ہے کہ ہم نجات کے بارے میں پر یقین ہو جائیں اور خدا کے روح کی اس مہر کو کوئی شخص توڑ نہیں سکتا۔ آج کتنے مسیحی لوگ پر یقین ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں اور ہم آسمان کے وارث ہیں، ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں، ہم فردوس میں جائیں گے جس طرح وہ صلیب پر ڈاکو گیا تھا۔ ہمیں آج پر یقین ہونا چاہیے، اور پر یقین کون ہوتا ہے؟ جو روح القدس سے بڑا ہوا شخص ہوتا ہے، جس کے ماتھے پر روح القدس کی مہر ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو روح القدس کی مہر ہوتی ہے اس کو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن خدا کے فرشتے، ایون کہ ابلیس بھی اس مہر کو دیکھ لیتا ہے۔ ابلیس اور اس کے جو بدروحی ہیں، جو اس کے موکل ہیں، وہ اس مہر کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں۔ اس لیے روح القدس ایمانداروں کو پہلی قسط کے طور پر دیا گیا ہے تاکہ ہمیں یقین دلایا جا سکے کہ خدا کے فرزندوں کی حیثیت سے ہماری مکمل میراث ہمیں بعد میں دی جائے گی۔ روح القدس اس بات کی تصدیق کے لیے ہمیں دیا جاتا ہے کہ ہم خدا سے منسلک ہیں، جو بخشش کے طور پر ہمیں اپنا روح دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے فضل اور ایمان اس کی طرف سے بخشش ہے، اسی طرح روح القدس بھی اس کی طرف سے ایک بخشش ہے۔ روح کی نعمت کے وسیلہ سے خدا ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا اور ہماری تقدیس کے عمل کو سر انجام دیتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں میں ایسے جذبات، امیدیں اور خواہشات پیدا کرتا ہے جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ خدا نے ہمیں قبول کیا ہے، کہ ہم اس کے لے پالک فرزند بنے اور جانے کہ ہماری امید حقیقی ہے، اور یہ ہے کہ ہماری نجات اور مخلصی بالکل اسی طرح یقینی ہے جس طرح ایک مہر کسی وصیت یا معاہدے کی یقین دہانی کراتی ہے۔ خدا نے اپنے روح کو اس حقیقی ضمانت کے طور پر ہمیں دیا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اسی کے ہیں اور آخری دن نجات پائیں گے۔ توبہ کا باعث بننے والی خدا کی تاثیر، روح کا پھل،
خدا کی مرضی اور حکام کی پیروی، دعا اور حمد و ستائش کا جذبہ اور دوسرے لوگوں کے لیے محبت، یہ تمام باتیں روح القدس کی موجودگی کی توثیق کرتی ہیں۔ یہ چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ روح القدس نے دلوں کو نئی پیدائش بخشی ہے اور مسیحی ایمانداروں پر نجات کے دن کے لیے مہر کر دی گئی ہیں۔ دیکھیں جی، روح القدس ایک مسیحی جب روح القدس سے معمور ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو وہ روح کے پھلوں سے بڑھ جاتا ہے۔ روح کے پھل کیا ہیں؟ غلطی 5 باب میں ہمیں ملتے ہیں کہ روح کے پھل محبت، خوشی، اطمینان، پرہیزگاری، حلیمی، یہ تمام روح القدس کے پھل ہیں۔ اور یہ روح القدس کے پھل جب ایک مسیحی کی زندگی میں آتے ہیں تو وہ ایک نیا مخلوق بن جاتا ہے، جیسے کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ نیا مخلوق بن جانا، پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ لہٰذا یہ روح القدس اور اس کی تعلیمات اور رہنما قوت کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ ہم پر نجات اور کاملیت کے دن تک کے لیے مہر اور تصدیق کی جاتی ہے، اور ہم گناہ کی بدعنوانی اور قبر سے آزادی حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے دلوں پر روح القدس کی مہر کی گئی ہے، لہٰذا ہم پر اطمینان زندگی بسر کر سکتے ہیں اور مستقبل کے میں اپنے اس یقین مقام کے بارے میں پر اعتماد ہو سکتے ہیں جس میں ہمارے لیے ناقابل تصور عزت و جلال رکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے سیکھا کہ روح القدس کی مہر اس مسیحی پر ہوتی ہے جو روح القدس سے معمور ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں روح القدس سے معمور ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم کس طرح روح القدس سے معمور ہو سکتے ہیں؟ ہم کس طرح روح القدس کا بپتسمہ حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، جیسے عید پینتیکوست کے دن شاگرد کیا کر رہے تھے بالا خانہ میں؟ وہ دعا کر رہے تھے۔ جب ہم دعا کریں گے، جب ہم خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں گے، بائبل مقدس کو پڑھیں گے، روزے میں ٹھہریں گے، تب خدا ہم پر اپنے روح کو نازل کرتا ہے۔ یہ ہمیں 4 طریقے نظر آتے ہیں کہ ہم کس طرح روح القدس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، خدا کے ساتھ وقت گزارنا، خدا کو اپنا وقت دینا، اپنے وقت کا بہتر استعمال کرنا، خدا کے لیے وقت نکالنا۔ دوسری چیز، روزہ، فاسٹنگ، پھر دعا، اور چوتھی چیز، خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جب ہم یہ باقاعدگی سے ریگولرلی کریں گے اور خدا سے اس کا روح مانگیں گے تو خدا اپنے روح کو ہم پر نازل کرے گا۔ جس طرح متی کے انجیل میں لکھا ہے، مانگو گے تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اگر تم بڑے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو وہ تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے روح سے بڑھے، وہ تو ہمیں اپنا روح دینا چاہتا ہے، لیکن ہم ہی اس کو لینا نہیں چاہ رہے، ہم کوشش نہیں کر رہے۔ جس طرح یسوع مسیح کہتا ہے کہ روح القدس، تیل تو میرے پاس ہے، تیل کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ تیل مسح کو ظاہر کرتا ہے، اور آج ہمیں روح القدس سے مسح ہونے کی ضرورت ہے، روح القدس سے معمور ہونے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ تیل تو میرے پاس ہے، خالی برتن کہاں ہیں؟ آج ہمیں خالی برتن بننے کی ضرورت ہے۔ علیشا کی سٹوری سے ہم واقف ہیں کہ علیشا جب تک برتن تھے، تیل ان کو مل رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس عورت نے کہا کہ اب برتن نہیں رہے اور تیل آنا بند ہو گیا۔ اگر اور برتن لاتی تو اور تیل ملتا۔ اسی طرح آج ہمیں خالی ہونے کی ضرورت ہے، آج ہمیں خالی برتن بننے کی ضرورت ہے تاکہ خدا اپنے روح کو ہم پر نازل کرے۔ اس لیے اپنے آپ کو خالی کریں، ہر وہ چیز جو آپ کو خدا کی طرف، خدا کے ساتھ چلنے سے روکتی ہے، اس کو اپنی زندگی سے ختم کریں، کٹ کریں، تب خدا اپنے روح کو ہم پر نازل کرے گا، تب ایمانداروں کے ماتھے پر مہر ہوگی، سیل ہوگی ہم پر۔ اس لیے آج ہمیں اس مہر کو لینے کی ضرورت ہے، آج ہمیں خدا کے روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا نہیں۔ آمین۔